बुढ़ापे में रमज़ान अल मुबारक में अल्लाह ताला के 8 पसंदीदा अमाल। दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक नेकियों, बरकतों और रहमतों का महीना है। यह एक ऐसा बाबरकत मौका है जब हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी के हर मरले में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की कोशिश करनी चाहिए। ख़ास तौर पर बुढ़ापे में जब सेहत और जिस्मानी ताकत पहले जैसी नहीं रहती, तो ज़रूरी है कि वो आमाल किए जाएँ जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद हों और जो आसानी के साथ किए जा सकें। बुढ़ापे में इबादत का एक अलग ही मकाम होता है, क्योंकि बुजुर्ग अफराद उम्र भर की मेहनत और तजर्बे के साथ नेकियों में इजाफा कर सकते हैं। यह मजमून उन अमाल पर रोशनी डालेगा जो रमज़ान अल मुबारक में अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और जो बुजुर्ग अफराद के लिए ना सिर्फ आसान है बल्कि उनके लिए आखिरत की तैयारी में मददगार भी साबित हो सकते हैं। नंबर 1, रोज़ा रखना और इसका एहतमाम करना। रोज़ा इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है और रमज़ान अल मुबारक में इसकी फ़र्जियत सब पर यकसा लागू होती है। ताहम अगर कोई बुजुर्ग फ़र्द बीमार हो या उसके लिए रोज़ा रखना मुमकिन ना हो, तो इस्लाम ने सहूलत दी है कि वो रोज़ा ना रखे और उसके बदले फ़िदिया अदा करे। हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बहवाला सही बुखारी और मुस्लिम। बुजुर्ग अफराद के लिए हिदायत है कि अगर सेहत इजाज़त दे तो रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखें। रोज़े के दौरान ज़्यादा पानी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने का इस्तेमाल करें ताकि कमज़ोरी ना हो। अगर रोज़ा रखना मुश्किल हो तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़िदिया दें, यानी एक मस्कीन को रोज़ाना 2 वक्त का खाना खिलाएं। नंबर 2, नमाज की पाबंदी। नमाज दीन का सतून है और रमज़ान अल मुबारक में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अगर कोई बुजुर्ग शख्स ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता तो बैठकर या लेटकर भी नमाज अदा की जा सकती है। हदीस मुबारक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को हर हाल में अदा करो। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर, और अगर बैठकर भी मुमकिन ना हो तो लेटकर पढ़ें। बहवाला सही बुखारी। बुजुर्ग अफराद के लिए ख़ास हिदायत, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करें। अगर मुमकिन ना हो तो घर पर पढ़ें। क्या मुश्किल हो तो बैठकर या लेटकर नमाज पढ़ें। तरावी की नमाज का एहतमाम करें, चाहे वो घर पर ही क्यों न पढ़नी पड़े। नंबर 3, तिलावत कुरान और उसकी तफसीर पर गौर करना। रमज़ान मुबारक कुरान पाक का महीना है क्योंकि इस माह में कुरान नाजिल हुआ। बुढ़ापे में तिलावत ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि इसका अजर कई गुना ज़्यादा होता है। हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान की तिलावत करता है उसका एक हर्फ पढ़ने पर नेकी लिखी जाती है और हर नेकी का बदला 10 गुना दिया जाता है। इसलिए बुजुर्ग अफराद को चाहिए कि वो रोज़ाना कम अज़ कम कुछ आयात की तिलावत ज़रूर करें, चाहे ऐसा ही क्यों ना हो। अगर नज़र की कमज़ोरी या कोई और मसला हो तो कुरान पढ़ने के बजाय सुनने का एहतमाम करें। कुरान की तफसीर पढ़ने और उस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। नंबर 4, इस्तग़फ़ार और तौबा की कसरत। बुढ़ापे में इस्तग़फ़ार और तौबा का ख़ास एहतमाम करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर चुका होता है और आखिरत की तैयारी करना ज़रूरी होता है। हदीस में मुबारक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, खा वह समंदर की झाग के बराबर क्यों न हो। इसलिए बुजुर्ग अफराद को चाहिए कि वो रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ने का मामूल बनाए। अपने गुनाहों पर निदामत महसूस करते हुए सच्ची तौबा करें। नमाज के बाद दुआ में अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। नंबर 5, सदका और खैरात में इजाफ़ा। सदका देना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और रमज़ान में इसका अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर किसी बुजुर्ग फ़र्द के पास दौलत ज़्यादा ना हो तो वह अपनी ताकत के मुताबिक सदका दे सकता है। हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका बुराई को ऐसा ख़त्म कर देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। बुजुर्ग अफराद के लिए ख़ास हिदायत हैं कि अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना कुछ न कुछ सदका ज़रूर करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। फितराना और ज़कात की अदायगी का ख़ास एहतमाम करें। ज़रूरतमंदों की मदद करें, ख़ास तौर पर यतीमों, बेवाओं और मस्कीनों की। नंबर 6, नवाफिल और तहज्जुद की आदत। रमज़ान अल मुबारक में नवाफिल और तहज्जुद की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तहज्जुद की नमाज रात के आखिरी पहर में पढ़ी जाती है और यह अल्लाह के करीब होने का एक बेहतरीन ज़रिया है। हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूँ। बुजुर्ग अफराद के लिए को चाहिए कि अगर मुमकिन हो तो तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें।
ورنہ سونے سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعت نفل روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ سحری سے پہلے دعا میں وقت گزاریں اور اللہ سے اپنی حاجات مانگیں۔ نمبر 7، درود شریف کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا رمضان کے بابرکت مہینے میں مزید فضیلت حاصل کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بزرگ افراد کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی درود شریف کا ورد کریں۔ نمبر 8، نیک باتوں کی تلقین اور برے کاموں سے روکنا۔ بڑھاپے میں زندگی کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ اپنی اولاد اور معاشرے کو نیکی کی طرف میل کریں اور برائیوں سے روکیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بزرگ افراد کو چاہیے کہ بچوں اور نوجوانوں کو دین کی طرف میل کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ لوگ آپ سے سیکھیں، اور معاشرتی برائیوں کے خلاف نرمی اور محبت سے نصیحت کریں۔ پیارے دوستو، بڑھاپے میں رمضان المبارک ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں۔ عبادت، تلاوت، دعا، صدقہ اور درود شریف جیسے آسان اعمال نہ صرف اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ آخرت میں کامیابی کا راستہ بھی بناتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں روزے فرض کیے گئے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی خصوصی اہمیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کو بڑی عقیدت، عبادت اور شکر گزاری کے ساتھ گزارتے تھے۔ یہ مضمون تفصیل سے بیان کرے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے روزے کیسے رکھتے تھے، ان کا معمول کیسا ہوتا تھا، اور کن امور پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ رمضان کے چاند کا استقبال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے خاص اہتمام فرماتے تھے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے۔ ترجمہ: آئے اللہ، ہمیں یہ چاند امن و امان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ دکھا، اور ان اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ اے چاند، تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی چاند دیکھنے کا حکم دیتے اور چاند کی رؤیت پر رمضان کا آغاز فرماتے۔ نمبر 2، سحری کھانے کی سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کی خصوصی تاکید فرماتے تھے کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے، بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا معمول سادہ ہوتا تھا، اور آپ کھجور اور پانی سے بھی سحری فرما لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کھجور اور پانی سے سحری کرتے تھے۔ بعض اوقات دودھ، جو کا دلیا یا دیگر سادہ غذائیں بھی استعمال فرماتے تھے، اور سحری تاخیر سے کرتے تاکہ زیادہ دیر تک جسم کو توانائی ملے۔ روزہ رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ سحری کی دعا: واب صوم غدین نویت من شہر رمضان۔ ترجمہ: میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ نمبر 3، روزے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں روزمرہ معمولات عام دنوں سے زیادہ عبادت والے ہوتے تھے۔ نماز اور عبادات: 5 وقت نمازوں کی پابندی اور زیادہ خشوع و خضوع سے ادائیگی، نوافل کا اہتمام، خاص طور پر چاشت اور تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت اور اس پر تدبر و غور و فکر، حسن اخلاق اور صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صبر کا مہینہ ہے، اگر کوئی تم سے جھگڑ کرے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں، بحوالہ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صبر، حلم، نرمی اور بردباری کا مظاہرہ کرتے، دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے، خاص طور پر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے۔ دعاؤں کا اہتمام: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں خاص طور پر دعائیں مانگا کرتے تھے کیونکہ روزہ دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، بحوالہ صحیح بخاری مسلم۔ نمبر 4، افطار کا طریقہ۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کرنے کو پسند فرماتے تھے اور فرمایا حدیث مبارکہ ہے لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افطار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطاری فرماتے ہیں، اگر کھجور نہ ہوتی تو پانی سے روزہ کھولتے، بسم اللہ پڑھ کر روزہ افطار کرتے اور دعا فرماتے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ افطار کے بعد کے معمولات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد مغرب کی نماز ادا کرتے، گھر والوں اور صحابہ کے ساتھ کھانے میں شرکت کرتے، ذکر و اذکار اور شکر گزاری کا اہتمام کرتے، تراویح اور قیام اللیل۔ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ تراویح کی نماز۔ رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند راتیں مسجد میں تراویح کی نماز پڑھی، پھر یہ کہہ کر جماعت ترک کر دی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تہجد کی نماز۔ رمضان کے آخری عشرے میں تہجد کی نماز اور زیادہ اہتمام سے پڑھتے تھے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ نمبر 6، آخری عشر اور اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے اور اس میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور فرمایا کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں مسجد میں اعتکاف فرماتے، مکمل عبادت، ذکر، دعا اور توبہ میں مشغول رہتے اور صحابہ کرام اور اہل خانہ کو بھی اعتکاف کی ترغیب دیتے۔ شب قدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش کا حکم دیتے اور دعا پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ نمبر 7، رمضان المبارک کا اختتام اور عید الفطر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کرتے، صحابہ کرام کو عید کی تیاری کی تلقین کرتے، عید کی نماز پڑھتے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کو مکمل طور پر عبادت، دعا، تلاوت اور صدقہ و خیرات کے ساتھ گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، ان پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر اور اس میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔